بسم الله الرحمن الرحيم كما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم.
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ گزارش کر رہے ہیں جناب قمر عباس تھانو صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ اہل بیت میں نذرائن پیش کریں۔ جناب قمر عباس تھانو صاحب۔ اب میں التجا ہے قیامت حسین سے اب میں التجا ہے قیامت حسین سے عباس لے رہے ہیں اجازت حسین سے کوثر کی جام جو کو نہ جنت کا شوق ہے بے لوز کر رہا ہوں محبت حسین سے اعلان کر رہا ہے یہی حر کا فیصلہ جو چاہے آ کے مانگ لے جنت حسین سے بیچی رکے لہو نے عجب رنگ بھر دیا سورے بھی مانگنے لگے صورت حسین سے اب میں التجا ہے۔ اب میں مرزا صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، آواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات یہ تھے قمر عباس عرف تھانو صاحب جو اپنا بارگاہ مولا میں کلام پیش کر رہے تھے۔ شورا اکرام کی طویل فہرست ہے اور میں تمامی شورا اکرام سے گزارش کروں گا اپنا مختصر سا کلام پیش کریں، کیونکہ آج کی اس مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید حبیب حیدر صاحب قبلہ و کعبہ خطاب فرما رہے ہیں، جو چندی لمحوں میں وہ تشریف فرما ہوں گے۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں قدیر گونڈوی صاحب سے اور بہت ہی مختصر سے اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ شکوہ غیروں کا کریں آپ سے ہم کیا مولا، شکوہ غیروں کا کریں آپ سے ہم کیا مولا، اب تو اپنوں سے ہمیں ہو گیا خطرہ مولا۔ شکوہ غیروں کا کریں آپ سے ہم کیا مولا، اب تو اپنوں سے ہمیں ہو گیا
خطرہ مولا اور راہ دشوار پہ چلنا کوئی دشوار نہیں، راہ دشوار پہ چلنا کوئی دشوار نہیں، ہم گزر جائیں گے کہتے ہوئے مولا مولا، راہ دشوار پہ چلنا کوئی دشوار نہیں، ہم گزر جائیں گے کہتے ہوئے مولا مولا۔ ایک صلوات پڑھیں امت محمد والے محمد، ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ چار مصرے مولا علی کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ فقر عقبہ چاہیے ایمان بھی بیدار ہو، فقر عقبہ چاہیے ایمان بھی بیدار ہو، عزم میثم بوذر و سلمان سا کردار ہو، فقر عقبہ چاہیے ایمان بھی بیدار ہو، عزم میثم بوذر و سلمان سا کردار ہو، تو جانثاروں میں نبی کے حمزہ و جعفر بھی تھے، یہ کہاں ممکن ہے کوئی حیدر کرار ہو، جانثاروں میں نبی کے حمزہ و جعفر بھی تھے، یہ کہاں ممکن ہے کوئی حیدر کرار ہو۔ حضرات یہ تھے خدیر گونڈوی صاحب جو بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب محبوب بلرام پوری صاحب سے کہ آئیں بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں، ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرمائیں۔ جس کو بھی سید سجا سے الفت ہوگی، جس کو بھی سید سجا سے الفت ہوگی، وہ جہاں جائے گا ہر ملک میں عزت ہوگی، وہ جہاں جائے گا ہر ملک میں عزت ہوگی۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ چاہتے ہیں حضرات سے کہ موت کا نام جو سنتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، موت کا نام جو سنتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، موت آئے گی تو مولا کی زیارت ہوگی، موت آئے گی تو مولا کی زیارت ہوگی، جس کو بھی سید سجا سے الفت ہوگی۔ اور ذوالفقار اپنی نگاہوں کو بنا رکھا ہے، ذوالفقار اپنی نگاہوں کو بنا رکھا ہے، آج عباس کی دریا پہ حکومت ہوگی، آج عباس کی دریا پہ حکومت ہوگی۔ اور یہ بھی سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی یوسف نے، یہ بھی سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی یوسف نے، ایک دن مجھ سے ہنسی جان کی صورت ہوگی، ایک دن مجھ سے ہنسی جان کی صورت ہوگی۔ اور خاص کر کے ملاحظہ چاہتے ہیں حضرات سے آخری بن کے کہ کون زندہ ہے مرا کون یہ ثابت ہوگا، کدی بھائی شعر ملاحظہ کر رہا ہوں کہ کون زندہ ہے مرا کون یہ ثابت ہوگا، نو کے نیزے سے بھی قرآن کی تلاوت ہوگی، نو کے نیزے سے بھی قرآن کی تلاوت ہوگی، مدحت آل پیمبر کے سبب اے محبوب، مدحت آل پیمبر کے سبب اے محبوب، ایک دن سارے جہاں میں میری شہرت ہوگی۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں محسن سنڈیولی صاحب سے کہ آئیں بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں، ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل واللہ پڑھ کے اسسٹنٹ پروفیسر علی جناب مہندی حسن صاحب کاظمی ابن
मोहम्मद हुसैन साहब काज़मी को इसाले सो। चार में से समाप्त फरमाएंगे। अली को बादशाह कायनात कहते हैं, अली को बादशाह कायनात कहते हैं, अली की राह को राह नजात कहते हैं, अली को बादशाह कायनात कहते हैं, अली की राह को राह नजात कहते हैं, अली का चाहने वाला कभी नहीं मरता, अली का चाहने वाला कभी नहीं मरता, अली के इश्क को आबे हयात कहते हैं, अली का चाहने वाला कभी नहीं मरता, अली के इश्क को आबे हयात कहते हैं। और चार मिसरे और समात फरमाए। काज़मी थे तो चले राह पर काज़िम की सदा। जनाब ज़मीर भाई से गुजारिश है कि चंद अशार पे समात फरमाएं। काज़मी थे तो चले राह पे काज़िम की सदा, और नेक लोगों से मुलाकात बहुत थी उनकी। काज़मी थे तो चले राह पर काज़िम की सदा, और नेक लोगों से मुलाकात थी उनकी। और गुस्सा आता भी अगर था तो उसे पी जाते थे, गुस्सा आता था अगर था तो उसे पी जाते थे, गुस्सा आता भी अगर था तो उसे पी जाते थे। हुस्न अखलाक व अमल ख़ास सिफत थी उनकी, गुस्सा आता भी अगर था तो उसे पी जाते थे। हुस्न अखलाक व अमल ख़ास सिफत थी उनकी। काज़मी थे तो चले राह पर काज़िम की सदा, और अनेक लोगों से मुलाकात थी उनकी। गुस्सा आता भी अगर था तो उसे पी जाते थे। हुस्न अखलाक व अमल ख़ास सिफत थी उनकी। और चार में से या अली अल मदद कहा दिल ने, या अली अल मदद कहा दिल ने, जब मुसीबत में घिरा था मेहदी। या अली अल मदद कहा दिल ने, जब मुसीबत में घिरा था मेहदी। मत कहो ये कि मौत आई है, ये कहो अपने घर गया मेहंदी। मत कहो ये कि मौत आई है, ये कहो अपने घर गया मेहंदी। एक मल्ला दो तीन शेर। हम तसव्वुर में जमाले मुस्तफ़ा देखा किए, हम तसव्वुर में जमाले मुस्तफ़ा देखा किए। सन्नते साने का गोया आईना देखा किए। और एक कतरे के वज जन्नत मिली कौसर मिला, एक कतरे के वज जन्नत मिली कौसर मिला। अहले मैशर कीमते अश्के आज़ाद देखा किए। और क्या खबर पूछा किए क्या क्या फरिश्ते कब्र में, क्या खबर पूछा किए क्या क्या फरिश्ते कब्र में। हम तो रूए काबे अहले विलाद देखा किए। और सरज़मीने करबला तुझको मिले वो आफ्ताब, सरज़मीने करबला तुझको मिले वो आफ्ताब। चाँद सूरज गौर से जिनकी ज़िया देखा किए। और नज़र हक़ को लाए थे मौला कुछ ऐसी हस्तियाँ, नज़र हक़ को लाए थे मौला कुछ ऐसी हस्तियाँ। जिनको इंसानों मलक क्या अम्बिया देखा किए। नज़र हक़ को लाए थे मौला कुछ ऐसी हस्तियाँ। जिनको इंसानों मलक क्या अम्बिया देखा किए। और कुंद खंजर से गुलुए शाह काटा सिमर ने, कुंद खंजर से गुलुए शाह काटा सिमर ने। फातिमा रोती रही मुश्किल कुछा देखा किए। कुंद खंजर से गुलुए शाह काटा सिमर ने। फातिमा रोती रही मुश्किल कुछा देखा। एक मतलब चंद शाह पेश करता हूँ। जाहिद भाई मतलब पेश करो। हो नहीं सकता तकाबुल शय के मातमदार से। हो नहीं सकता शय के मातमदार से।
ازل سے منسلک ہے عطرت اطہار سے، یہ ازل سے منسلک ہے عطرت اطہار سے، ہو نہیں سکتا تقابل شیخ ماتم دار سے، یہ ازل سے منسلک ہے عطرت اطہار سے۔ شعر حاضر کرتا ہوں، یہاں سے دیکھیے گا، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں۔ نار کا کندہ بنیں گے ایک دن وہ دیکھنا، نار کا کندہ بنیں گے ایک دن وہ دیکھنا، بغض رکھتے ہیں جو دل میں عابد بیمار سے، بغض رکھتے ہیں جو دل میں عابد بیمار سے۔ زاہد بھائی شعر پیش کر رہا ہوں، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا سرکار شعر پیش کر رہا ہوں۔ شہر بانوں کے پسر کا کوئی بھی ثانی نہیں، شہر بانوں کے پسر کا کوئی بھی ثانی نہیں، ہے حقیقت ذوف سجاد کے کردار سے، ہے حقیقت ذوف سجاد کے کردار سے، موت کے طائر نے چومے دشمن شے کے گلے، موت کے طائر نے چومے دشمن شے کے گلے، ایک بھی بچنے نہ پایا حضرت مختار سے، ایک بھی بچنے نہ پایا حضرت مختار سے، موت کے طائر نے چومے دشمن شے کے گلے، ایک بھی بچنے نہ پایا حضرت مختار سے۔ شعر حاضر کرتا ہوں، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں، زاہد بھائی دیکھیے گا، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں۔ جس طرح کا پہ کبوتر دیکھ کر شہباز کو، لکھنوی زبان میں شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ جس طرح کا پہ کبوتر دیکھ کر شہباز کو کانپتے تھے یوں لئی زنجیر کی جھنکار سے، کانپتے تھے یوں لئی زنجیر کی جھنکار سے، جس سبب سے بچ گئی نبیوں کی ساری محنتیں، جس سبب سے بچ گئی نبیوں کی ساری محنتیں، انبیاء شاہد ہیں ایک شبیر کے انکار سے، انبیاء شاہد ہیں ایک شبیر کے انکار سے۔ انہی مصروں کے ذائل میں میں دعوت سخن دے رہا ہوں، امن صلی اللہ علیہ سے کہ آئیں بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں، ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ ہم تو آئے ہیں غم آل پیغمبر کے لیے، ہم تو آئے ہیں غم آل پیغمبر کے لیے، سب بچھانے کے لیے ماتم سرور کے لیے، سب بچھانے کے لیے ماتم سرور کے لیے، ہر غم و رنج کو ہم دل سے بھلا دیتے ہیں،
हर गम व रंज को हम दिल से बुला देते हैं, जायका मिलता है रोने में 72 के लिए, जायका मिलता है रोने में 72 के लिए। आशिक़ हैदर कर्रार कहीं मरता है, आशिक़ हैदर कर्रार कहीं मरता है, ज़िंदा रहता है अज़ाए शह सफदर के लिए, ज़िंदा रहता है अज़ाए शह सफदर के लिए। है यकीन मेहंदी जिन भी हैं शरीके मजलिस, है यकीन मेहंदी जिन भी हैं शरीके मजलिस, अक्श बरसाओ मगर सिब्त पैगंबर के लिए। कैसे महबूब करे भाई से छुटने का बयां, कैसे महबूब करे भाई से छुटने का बयां, मुंतज़िर रहते थे जो मजलिस सरवर के लिए। नारे सलवात। शीरे मादर से मिला जिसको जलालत का मिजाज, उसने बदला है वफाओं से शजाअत का मिजाज। क्यों ये शय देते हैं तलवार के बदले नैज़ा, क्यों ये शय देते हैं तलवार के बदले नैज़ा, खूब अब्बास समझते हैं इमामत का मिजाज, खूब अब्बास समझते हैं इमामत का मिजाज। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब शायर लबैद जाहिद लखनवी साहब। ज़माने में रिसालत आमिना के घर से मिलती है, ज़माने में रिसालत आमिना के घर से मिलती है, रिसालत को इमामत खाने दावर से मिलती है, रिसालत को इमामत खाने दावर से मिलती है। इबादत हो सखावत हो शुजाअत हो तहारत हो, फजीलत जो भी मिलती है इन्हीं के घर से मिलती है। इबादत हो सखावत हो शुजाअत हो तहारत हो, फजीलत जो भी मिलती है इन्हीं के दर से मिलती है। मुसलमानों न तुम भटको उसूले ज़िंदगी समझो, मुसलमानों न तुम भटको उसूले ज़िंदगी समझो, नबी के इल्म की दौलत अली के दर से मिलती है, नबी के इल्म की दौलत अली के दर से मिलती है। सहाबा किसको कहते हैं मोहब्बत किसको कहते हैं, सहाबा किसको कहते हैं मोहब्बत किसको कहते हैं, हकीकत ये जनाबे बूज़रो कम्बर से मिलती है, हकीकत ये जनाबे बूज़रो कम्बर से मिलती है। नबी की नात गोई का शरफ हासिल है जाहिद को, सुखनवर को ये इज़्ज़त साहिबे मिंबर से मिलती है, सुखनवर को ये इज़्ज़त। सलवात पढ़ें आप। चार मिसरे और पेश कर रहे हैं, समाज कर रहा हूँ। जनाबे फ़ातिमा ज़हरा की मिदहत में सरे मजलिस, जनाबे फ़ातिमा ज़हरा की मिदहत में सरे मजलिस, क़सीदा पढ़िए यूँ जैसे कोई क़ुरआन पढ़ता है, क़सीदा पढ़िए यूँ जैसे कोई क़ुरआन पढ़ता है। हुसैन इब्ने अली नातिक़ कलामुल्लाह हैं वरना, हुसैन इब्ने अली नातिक़ कलामुल्लाह हैं वरना, किसी का सर कहीं नेज़े पर भी क़ुरआन पढ़ता है, किसी का सर कहीं। आखिरी चार में से किसी का सर कहीं नेज़े पर भी क़ुरआन पढ़ता है। चार में से आखिरी। उसी की धड़कनों में करबला वालों का मातम है, उसी की धड़कनों में करबला वालों का मातम है, कि जिस दिल ने किया है एतबारे फ़ातिमा ज़हरा, कि जिस दिल ने किया है एतबारे फ़ातिमा ज़हरा, अली तो हम सफ़र हैं और ये तन्हा है मनसब में, अली तो हम सफ़र हैं और ये तन्हा है मनसब में, यहाँ कोई नहीं है ताजदारे फ़ातिमा ज़हरा। नारे सलवात। हज़रात ये थे जाहिद लखनवी साहब। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ गुलजार साहब से कि आए बहुत ही मुख्तसर सा कलाम पेश कर। ज़ुल्म के दौर को आएगा मिटाने वाला, जुल्म के दौर को आएगा मिटाने वाला,
ارے میرا مولا ہے زمانے کو بچانے والا، میرا مولا ہے۔ اور یہاں سے شعر سماعت فرمائے، جیسا کہ مرزا صاحب نے کہا ہے 3 شعر و مطلب کہ لے کے ہاتھوں میں علم آئے گا وہ غازی کا، لے کے ہاتھوں میں علم آئے گا وہ غازی کا، ارے آ کے کعبے پہ ہے پرچم کو لگانے والا، آ کے کعبے پہ ہے۔ اور مولا علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے کہ رن میں ہنستے ہوئے بے شیر نے باطل سے کہا، رن میں ہنستے ہوئے بے شیر نے باطل سے کہا، ارے میں ہوں اصغر تجھے ہستی سے مٹانے والا، میں ہوں اصغر تجھے ہستی سے مٹانے والا۔ ایک شعر اور مقطع سماعت فرما رہے کہ بولے سجاد ذرا سن لے فقیروں کے فقیر، بولے سجاد ذرا سن لے فقیروں کے فقیر، ارے آ گیا تیری حکومت کو گرانے والا، آ گیا تیری حکومت کو گرانے والا۔ مقطع سماعت فرما لیں کہ اس کے گھر آئیں گی، اس کے گھر آتی ہیں گلزاری جناب زہرا، اس کے گھر آتی ہے گلزاری جناب زہرا، ارے جو غمے جو ہے فرش غمے شبیر بچھانے والا، ارے جو ہے فرش غمے شبیر بچھانے والا، بر محمد وال محمد صلوات۔ حضرات یہ تھے گلزار صاحب جو بہت ہی خوبصورت کلام بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے۔ حضرات پیشخوانی کے سلسلے کو یہیں پہ ملتوی کرتا ہوں اور سوزخوانی کے فرائض کے لیے حسنین صاحب سے گزارش کروں گا آئیں اور اپنی خوبصورت اور پرنور آواز سے بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا، رے بولے یہ ان
بولے یہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا، اس میں نبی نے ہم کو علم کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا کہ نعرے صلوات پڑھیں۔ وہ سماعت فرما لیں۔ عباس جب سوار ہوئے خوش خرام پر، عباس جب سوار ہوئے خوش خرام پر، نعرہ تھا دم بدم یہ تصدق امام پر، غصے سے ہاتھ شیر نے ڈالا لجام پر، چمکا فراز کے برق گری فوج شام پر، چمکا فراز کے برق گری فوج شام پر، بڑھ کر پڑھا رجاز کے پرے تھر تھر آ گئے، خیبر کے سرکشوں کو علی یاد آ گئے، خیبر کے سرکشوں کو علی یاد آ گئے، رے بابا نے میرے جنگ کیے ہیں ہزاروں سر، رے عباس میرا نام انہیں
رے ہر مار کے میں ساتھ ہمارے رہی ظفر رے طاہر کیا ہے ہم نے بتوں سے خدا کا گھر طاہر کیا ہے ہم نے بتوں سے خدا کا گھر رے پڑھ کر درود فوج ملاک مدح خواہ ہوئی رے جب ہم گئے تو کعبے کے اندر اذان ہوئی جب ہم گئے تو کعبے کے اندر اذان ہوئی عباس جب سوار نعرہ صلوات پڑھے ایک سلام کے 3-4 شعر سماعت فرما لیں مجرمین کہتے تھے شے بھول نہ جانا زینب رے طرف گورے غریباں کبھی آنا زینب مجرمین کہتے تھے رب کفن رن میں وہ ہے تھا جنہیں پردے کا خیال رے سر کھلے شام کو سر کھلے شام کو ہوتی ہے روانہ زینب مجرمین کہتے تھے شیر شاہ کہتے تھے وطن جا کے میری جانب سے رکھو بیمار کو سینے سے لگا
اور شاہ کہتے تھے کہ پانی جو میاسر آئے رے پہلے تم میری سکینہ کو پلانا زینب، اور شہ نے خواہر سے کہا فاتحہ دینا میرا رے سرد پانی کبھی گرمی میں جو پانا زینب، مجرمین کہتے تھے اب میں انتہائی ادب اور احترام سے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید حبیب حیدر صاحب قبلہ و کعبہ سے گزارش کروں گا آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید مہدی حسن کاظمی ابن سید محمد حسین کاظمی صاحب کی روح پرفتوح کو ثواب ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ابو القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، صلوات پڑھیں محمد وعلی عظمت محمد وعلی محمد پر ایک مرتبہ اور بیداری والی صلوات پڑھ دیجیے۔ برادران ایمانی، عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، اہل عزا، اہل ولا، تمام حمد و ستائش خالق یگانہ کے لیے، رب حق توحید صمدی کے لیے، عزتوں کے خالق کے لیے، اس معبود کے لیے، اس اللہ کے لیے، اس رب جلیل کے لیے کہ جس کی عظمت اور جس کی جبروت کے سامنے مصطفیٰ اور مرتضیٰ جیسی ہستیاں بھی سجدہ ریز نظر آتی ہیں۔ اور درود و سلام
لا تعداد لا محدود ان گنت ان تھک پہ ہم لگاتار رحمتیں نازل ہوں ان مقرب ترین ہستیوں پر، ان معصوم عصمت ماب چہروں پر جن چہروں سے، جن معصوم چہروں سے، جن پر نور چہروں سے رحمان کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ جس سے یہ لگے کہ یہ پتہ چل سکے کہ جوش مودت پہ موسم کی سردی کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ سرد ہوائیں ولا کے چراغ کو گل نہیں کر سکتی۔ موسم کی سردی سے زیادہ مودت کی گرمی ہونی چاہیے۔ ایک گرم جوشی سے صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ذکر کروں اس ہستی کا تو کیسے کروں کہ جس کا ذکر کرنے کے لیے کم سے کم یا تو اللہ کا قرآن ہو یا مصطفیٰ کی زبان ہو۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے، یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ موت جس ذکر میں حائل نہیں ہو سکتی ہے۔ زبانیں کٹ جاتی ہیں، ذاکر مدح خواں سردار چڑھ جاتا ہے، مگر دہنے میسم سے ٹپکتا ہوا لہو کا ہر قطرہ ولایت عظمت اہل بیت کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جو مردوں میں جان ڈال دیتا ہے۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے، یہ نام وہ نام ہے کہ جس نام کی گونج زمین سے لے کے آسمان تک ہے۔ اگر عرش کی بلندیوں پر نبوت کے لہجے نے کوئی نام سنا، مکرر سنا، بار بار سنا، پیہم سنا، لگاتار سنا، تو یہ وہی نام علی ہے کہ جس نام کی تجلیاں زمین سے لے کے آسمان تک ہیں۔ یہ نام وہ ہے نام کہ ہے عرش پہ تحریر، حقہ کہ اسی نام سے کرسی کی ہے توقیر، بالا ہے اسی نام کے باعث فلک و پیر، اور گیتی ہوئی ساکت یہ ہے اس نام کی تاثیر۔ طوفان کی بلا نوح پہ آئی تھی وہ رد کی، آدم کی اسی نام نے مشکل میں مدد کی۔ آدم کی اسی نام نے مشکل میں مدد کی۔ اور ذات علی کا عرفان حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بڑا مشکل کام ہے ذات علی کا مکمل عرفان حاصل کرنا۔ پہلے انسانیت اور مسلمان اسم علی کی تجلیوں کے برداشت کرنے کا متحمل ہو جائے، نام علی کی تجلیوں کا برداشت کرنے کا انسان متحمل ہو جائے۔
اور کسی نے مولائے کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آواز دی، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ علی کے عرفان کے درجات ہیں۔ امیر المؤمنین وہ مشیت کا راز سربستہ ہے کہ بلند پرواز ہمت جسے پا نہیں سکتی اور عقل و فہم کی گہرائیاں جسے چھو نہیں سکتی۔ اہل عقول کی عقلیں قاصر ہیں اور اہل عرفان کے کشف و شہود عاجز ہیں کہ امیر المومنین کی حقیقت کل کو درک کر سکیں۔ جھوٹا ہے وہ انسان جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے علی کی مکمل معرفت حاصل کر لی ہے، اس لیے کیونکہ علی کی مکمل معرفت حاصل کرنے کے لیے یا تو خدا ہونا پڑے گا یا رسول خدا ہونا پڑے گا۔ یہ وہ راز سربستہ ہے کہ جس نے سمجھ لیا علی کو، تھوڑا سا بھی سمجھ لیا، جس نے علی کو سمجھا اور علی کی ولا کو اختیار کر لیا، وہ بوذر بنا، وہ سلمان بنا، اور جس نے علی کو چھوڑ دیا وہ مروان بنا۔ یا تو علی کی محبت اختیار کر کے علی کا عرفان حاصل کر کے سلمان بن جاؤ، یا علی کی محبت ترک کر کے مروان بن جاؤ۔ علی کی ولا وہ ہے کہ جو بے زر کو ابو ذر بنا دیتی ہے، جو بے خاندان والے کو سلمان بنا دیتی ہے، جو سیاہ فام کو فضہ بنا دیتی ہے۔ امیر المومنین کے عرفان کے درجات ہیں، سٹیجز ہیں، درجات ہیں، سیڑھیاں ہیں۔ سب سے جو اونچا مقام ہے امیر المومنین کے، آج دیکھیے عرفانی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، عرفانی گفتگو کہ امیر المومنین کے عرفان کے درجات ہیں۔ امیر المومنین کے عرفان کے درجات ہیں۔ دیکھیے عرفان جو ہے وہ علم سے بڑی شے ہے، بلند شے ہے، اعلیٰ شے ہے، افضل شے ہے۔ علم کے بعد عرفان حاصل ہوتا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ تم مٹی میں بیج کو دفن کر دو، اسے دھوپ ملے، اسے پانی ملے، وہ بیج شجر بن جائے گا، وہ بیج درخت بن جائے گا۔ یہ ہے علم۔ عرفان کیا ہے؟ عرفان یہ ہے کہ مخلوق کے آئینے میں خالق کی تجلیوں کو محسوس کرنا۔ بیج مٹی میں دفن کیا، پانی دیا، دھوپ دی، بیج شجر بن گیا، یہ ہے علم۔ عرفان کیا ہے؟ عرفان یہ ہے کہ کون سی وہ ذات ہے کہ جو جویزان ذروں میں حیات پیدا کر دیتی ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے کہ تم بیج مٹی میں ڈالتے ہو، پانی دیتے ہو، دھوپ دیتے ہو، کون ہے جو بیج کو شجر بنا دیتا ہے؟ تو جب مخلوق کے آئینے میں خالق نظر آنے لگے اسے ہی عرفان کہتے ہیں۔ علم چھوٹی چیز ہے، عرفان علم سے بڑی شے ہے،
تو عرفان کے درجات ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اب پیٹرول ملا ہے, اب گاڑی چلے گی انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو عرفان کے درجات ہیں. سب سے اونچا مقام, بات امیر المومنین کی ہو رہی ہے, سب سے اونچا مقام مقام الوہیت یا مقام عصمت. یعنی علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے یا سوائے معصوم کے. علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے یا معصوم کے. یہ سب سے اونچا مقام ہے. جس علی کو نبی جانتے ہیں اس علی کو سلمان بھی نہیں جانتے ہیں. اس علی کو بوذر و قمبر بھی نہیں جانتے. جس علی کو نبی جانتے ہیں, جس علی کو امام حسین جانتے ہیں, جس امام حسین کو امام حسن جانتے ہیں, جس امام حسن کو امام حسین جانتے ہیں, جس معصوم کو معصوم جانتا ہے, یہ وہ سب سے اونچا مقام ہے. حدیث منطق کی روشنی اس سے بلند ترین کوئی عرفان کا مقام نہیں ہے. اس کے بعد جو درجہ ہے وہ خاص قلب سلمانی اور قلب بوذری ہیں. عصمت کے بعد, الوہیت کے بعد جو درجہ ہے وہ صحابیت کا درجہ ہے. کہ جس سلمان کو ابوذر جانتے ہیں, جس مولا کو ابوذر جانتے ہیں, جس مولا کو سلمان جانتے ہیں, اس مولا کو کوئی اور نہیں جانتا. اس کے بعد جو درجہ ہے وہ عرفا کا اور علماء ربانی اور علماء حق کا ہے. یہ تیسرا درجہ ہے. سب سے اونچا مقام مقام الوہیت و عصمت, اس کے بعد مقام صحابیت, اس کے بعد عرفا, عالم ربانی, علماء حق, ان کا درجہ. جس علی کو, جس حسین کو خواجہ معین الدین چشتی پہچانتے ہیں, اس حسین کو کوئی اور نہیں پہچانتا. جس علی کو آیت اللہ خمینی پہچانتے ہیں, اس علی کو عام انسان نہیں پہچانتا. جس حسین کو خواجہ پہچانتے ہیں, اسی لیے تو فکر کے نتیجے میں نہیں, کشف کے نتیجے میں کہا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نہ داد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اب حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جائیں تو بعد میں آنے والے مومنین کو پریشانی نہیں ہوگی, جگہ بھی بن جائے گی وہاں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. تھوڑا اور آگے آ جائیں. الحمدللہ اب تو ویکسین بھی آ گئی ہے الحمدللہ, اور کچھ اگر ہونا ہوگا تو وہ ہو چکا ہوگا, تو گھبرائیں نہیں, تھوڑا قریب آ جائیں. ایک صلوات پڑھ دیں. تو عزیزان ملت, مقام الوہیت و عصمت سب سے اونچا عرفان کا مقام. مقام صحابیت, مقام عرفا, عالم ربانی, علماء حق. اس کے بعد ہم عزاداروں کا اور مومنین کا مقام, یہ چوتھا اور سب سے نچلا درجہ ہے, جس میں انیس بھی ہیں اور جس میں دبیر بھی ہیں. جس میں انیس بھی,
جس میں دبیر بھی، یہ چوتھا درجہ عرفان علی کا، سب سے نچلا درجہ ہم مومنین کا اور ہم عزاداروں کا. اس سے اونچا مقام عرفا کا مقام ہے اور علماء حق کا مقام ہے، علماء ربانی کا مقام ہے. اس سے اونچا مقام صحابیت کا مقام ہے، سلمان و بوذر و قمبر، مقداد. اس کے بعد خود مقام عصمت و مقام الوہیت، جس علی کو اللہ جانتا ہے، جس علی کو نبی جانتے ہیں، اس علی کو کوئی اور نہیں جان سکتا. جس معصوم کو معصوم پہچان سکتا ہے، اس کا عرفان کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا. چوتھا درجہ، چوتھا مقام، سب سے نچلا مقام ہم مومنین کا، ہم عزاداروں کا، جس میں انیس جیسی ہستی بھی ہے، اور انیس کے بعد دبیر جیسی ہستی بھی ہے. اب دبیر کی نظروں میں امیر المومنین کا مقام کیا ہے؟ مرزا دبیر کہتے ہیں، دیکھیے یہ ہماری میراث ہے، یہ جو ہمارے پرانے شعراء قدیمی جو اکابرین گزرے ہیں، کتنی محنت کی انہوں نے، مرثیے کہے، مصرے کہے، بند پیش کیے، قصیدے کہے، معصومین کی شان میں. یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا ادبی، دینی اور علمی سرمایہ ہے. یہ منتقل ہونا چاہیے نسل در نسل. یہ سرمایہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کو، جہاں وہ انگریزی سیکھ رہے ہیں، ہندی پڑھ رہے ہیں، اردو زبان سے بھی وہ واقف ہوں، تاکہ جو ہماری لیگیسی ہے، جو ہماری ہیریٹیج ہے، جو ہمارا سرمایہ ہے، جو ہماری میراث ہے، وہ ضائع نہ ہو جائے. یہ ادبی میراث، یقین مانے ہم نے اپنے شعراء کو بھی پڑھا ہے، ہم نے شیکسپیئر کو بھی پڑھا ہے، ہم نے لیو ٹالسٹائے کو بھی پڑھا ہے، ہم نے جرمنی کے گوئتھے کو بھی پڑھا ہے جو جرمن تھا، شیکسپیئر کو بھی ہم نے پڑھا. بڑے بڑے شعراء اور ادیب گزرے ہیں دنیا میں، ہر تہذیب کے اندر. ہم سب جگہ ہو کر آ گئے، جو مقام انیس کا اور دبیر کا ہے ہمیں وہ نظر نہیں آیا کسی اور تہذیب. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا شیکسپیئر کم ہے کسی سے؟ کیا گوئتھے کم ہے کسی سے؟ کیا ٹالسٹائے کم ہے کسی سے؟ کیا دیگر ادبی ہستیاں اور شعراء گزرے اور تہذیبوں کے اندر، کیا وہ کسی سے کم ہیں؟ عرب کے ہوں، ایران کے ہوں، انیس اور دبیر میں وہ کیا بات ہے کہ ان کے پائے کا کوئی ادیب نہیں، ان کے پائے کا کوئی پوئٹ نہیں. دراصل یہ صدقہ ہے در علی کا. جب کمال اور خوبی اور ٹیلنٹ در علی سے وابستہ ہوتا ہے تو بام عروج اور کمال پر پہنچ جاتا ہے. خطابت جب تک بھٹکتی رہتی ہے ویرانوں میں تو اس میں تاثیر نہیں ہوتی، لیکن جب خطابت علی سے وابستہ ہوتی ہے تو خطیب کی خطابت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ خاموش بھی رہ جائے تو مستقل کلام کیا کرتا ہے. اس کی خاموشی خود ایک مستقل کلام ہوا کرتی ہے. جب اقبال جب تک علی سے دور رہے، اقبال کی شاعری بے اثر تھی، لیکن جب علی کے در سے وابستہ ہوا اقبال تو کہتا ہے جہاں سے پلتی ہے اقبال. ایک صلوات پڑھے محمد. فرق آیا، انقلاب آیا
اقبال کی روح کے اندر وابستہ جب ہوا در اہل بیت سے تو یہ صفت ادبیت اور شاعری اور فصاحت کو عروج حاصل ہوا، پرواز کرنے لگا علامہ اقبال۔ یہ مصرے علامہ اقبال نے ضرور زمین پر رہ کے کہے ہوں گے، مگر جس وقت وجد کی کیفیت ہوگی اس وقت اقبال کی روح عالم ارواح میں پرواز کر رہی ہوگی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اسی نگینے سے۔ کہ پیاس روح کی بجھتی ہے، آئے ہائے ہائے، اقبال کی روح مضطرب روح، بے چین روح، پیاسی روح۔ اگر پیاس بجھی اقبال کی تو اسی وقت جب محبت علی کا جام پینے لگا اقبال، تو کمال اور خوبی جب در علی سے وابستہ ہوئی تو بام عروج و کمال پر پہنچ گئے۔ اب اقبال غالب، انیس، دبیر، جوش وجود میں آنے لگے۔ مرزا دبیر کیا کہتے ہیں؟ ان کی نظروں میں مولا کا مقام کیا ہے؟ مرزا دبیر کہتے ہیں ذات علی کی بات نہیں کر رہا، جسم علی کی بات نہیں کر رہا، نفس علی کی بات نہیں کر رہا، اوصاف و کردار و خصائل و ایثار و قربانی و فداکاری و جانثاری و زہد و تقوی، عصمت و عدالت و شجاعت و بہادری و رحم و حلم و برباری و عفو و بخشش و غیر و سخاوت کی بات نہیں کر رہا، علی کے جسد اطہر کی بات نہیں کر رہا، علی کی قبر مبارک کی بھی بات نہیں کر رہا، علی کی ذریعہ اقدس کی بھی بات نہیں کر رہا، علی کے روضہ مبارک کی بھی بات نہیں کر رہا، حرم کی بھی بات نہیں کرتا۔ جس گیتی میں علی کا جسد اطہر دفن ہے اس گیتی کی بھی بات نہیں کر رہا، اس گیتی میں جو سینکڑوں لاتعداد ذرات ہیں ان کی بھی بات نہیں کر رہا، ان سینکڑوں ذرات میں سے جو ایک ذرہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تمہید ذہنوں میں رہے، میں ایک ذرے کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذرہ علی سے منسوب ہو کر اتنا محترم و محتشم بن چکا ہے میری نظروں میں کہ دبیر کہتے ہیں نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نجف کا ذرہ نہ دوں۔ یہ دیکھیے، آپ سنیے مت ان مصروں کو، ایسے سنیے کہ آپ نسل میں منتقل کر رہے ہیں۔ نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، علی کا مقام کیا ہے؟ دبیر کی نظروں میں یہ چوتھے درجے کا علی کا عرفان رکھنے والا شاعر علی، شاعر اہل بیت ہے کہ جو علی کے جسم و اوصاف و خصائل و کردار و رفتار و گفتار کی بات نہیں کرتا، علی کے جسد اطہر کی، علی کے قبر کی، علی کی زری کی، علی کے روضے کی، علی کے حرم کی، علی کے جس گیتی میں علی کا جسم ہے اس کی نہیں، اس میں جو ذرات ہیں ان کی نہیں، ایک جو ذرہ ہے دبیر کی نظروں میں وہ علی سے منسوب ہو کر اتنا قیمتی بن گیا کہ دبیر کہتے ہیں نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش در بو تراب کے بدلے۔
نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش در بو تراب کے بدلے۔ علی کون؟ علی وہ آئینہ جس میں نور الہی کی تجلیاں منعکس ہوتی ہیں۔ کیوں؟ نور الہی کی تجلیاں ریفلیکٹ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر جو کیا ہے وہ اپنی نشانیوں کے ذریعے کیا ہے۔ اللہ زمان و مکان میں سما نہیں سکتا، وہ زمان و مکان کا خالق ہے۔ اللہ ٹائم اور اسپیس میں آ نہیں سکتا، وہ خالق ٹائم اور اسپیس ہے، وہ خالق زمان و مکان ہے۔ نہ وہ زمان میں محدود، نہ وہ مکان میں محدود، نہ وہ ٹائم میں محدود، نہ وہ اسپیس میں موجود۔ وہ خالق زمان ہے، وہ خالق مکان ہے، وہ خالق مادہ ہے۔ وہ مادیت میں آ نہیں سکتا، جب مادیت میں آ نہیں سکتا تو زمان و مکان میں محدود ہو نہیں سکتا، جب زمان و مکان میں محدود ہو نہیں سکتا تو اسے دیکھا نہیں جا سکتا، جب اسے دیکھا نہیں جا سکتا اسے سنا بھی نہیں جا سکتا، جب اسے دیکھا نہیں جا سکتا، جب اسے سنا نہیں جا سکتا، جب اسے چکھا نہیں جا سکتا، جب اسے سونگھا نہیں جا سکتا، جب اسے چھوا نہیں جا سکتا، تو ان 5 حواس خمسہ کے علاوہ انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ کسی وجود کی تصدیق کر سکے۔ کوئی شے ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتا چلے؟ حواس خمسہ میں کم سے کم ایک ہونا چاہیے جو تصدیق کر دے۔ دیکھ لیں آپ، اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ سن لیں اللہ کی آواز، وہ آپ سن نہیں سکتے۔ سونگ لیں، اسے سونگا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسے چکھ لیں، اسے چکھا بھی نہیں جا سکتا۔ اسے چھو لیں، وہ چھوا بھی نہیں جا سکتا۔ تو وہ جب حواس خمسہ میں آ نہیں سکتا تو پتہ کیسے چلے وہ ہے؟ ہم تو کسی وجود کی تصدیق کر ہی نہیں سکتے جب اس تک اسے دیکھ نہ لیں، سونگ نہ لیں، چکھ نہ لیں، چھو نہ لیں، سن نہ لیں۔ حواس خمسہ جب تک 5 سینسز نہ ہو کسی وجود کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ یا تو آپ نے دیکھا ہو، یا آپ نے سونگا ہو، یا آپ نے چکھا ہو، یا آپ نے چھوا ہو، یا آپ نے سنا ہو۔ اللہ نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے۔ پروردگار پتہ کیسے چلے کہ تو ہے؟ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے تم کو آسمان کی بے قرار وسعتوں میں اور تمہارے نفسوں میں، جب تک پہ یہ تمہارے اوپر پوری طرح سے آشکار اور ظاہر نہ ہو جائے کہ وہ واقعی برحق ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کی پھیر و بدل میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ افلم ینظرون الی السماء فوقہم کیف بنینہا وزینہا وما لہا من فروج۔ کن غفلتوں میں تو پڑا ہوا ہے، ذرا نظر اٹھا کے تو دیکھ کتنا حسین آسمان ہم نے تیرے سروں کے اوپر سجایا ہے۔ یہ گردش لیل و نہار، یہ چاند، یہ سورج، یہ قندیلے، یہ سیارے، یہ رمق، یہ شفق، یہ افق، یہ زمان، یہ مکان، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر، یہ اڑتے ہوئے پرندے، یہ درخت پہ اگتے ہوئے پھل، یہ پھول، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ حشرات الارض، یہ انسان، یہ حیوان، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ اٹھتے ہوئے بادل، یہ برستا ہوا بارش، یہ میں، یہ کھیت لہلہاتے ہوئے، اور یہ بیج اور یہ دانہ اور یہ نشو اور یہ نما، یہ تمام نشانیاں ہیں کہ میں ہوں، میرا وجود ہے، میں خالق ہوں، میں رب ہوں، اس کائنات کا رب ہوں۔
کائنات کی موجودگی، اس کے اندر حیرت انگیز تنظیم و ترتیب، نظم و نسق، عقل و شعور، حکمت و دانائی، ہر چیز میزان عدل میں تلی ہوئی نقطہ اعتدال پر فائز ہے، جو کسی خدائے آحد کے ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بے شعور ذرات کے ٹکراؤ کا نتیجہ نہیں، یہ کسی دھماکے کا نتیجہ نہیں کہ تم وجود میں آ گئے، یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ ممکن ہے کہ بے شعور ذرات ٹکراتے اور کوئی شے وجود میں آ جاتی، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ شاخ شجر پہ گل کھلا تو تیری نظر کی تیری ذوق نظر کے لیے کائنات کی حسین گھنی پلکوں سے حسن کا رس ٹپکا، تو تیری شیرینی اور ذائقے کے لیے یہ تیری جو ناز برداری ہو رہی ہے، یہ جو دسترخوان نعمت سجا ہوا ہے، یہ ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی خالق نے انتظام کیا ہے کہ تیری غذا فراہم کر سکے، ورنہ بے جان ذروں میں یہ غذا پیدا نہ ہوتی۔ وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ رزاق مطلق ہے، تو وہ تیرا رزق بے جان ذروں میں پیدا کر دے گا، اور یہ علامت ہوگی کہ وہ رازق مطلق، رزاق مطلق کہیں نہ کہیں ہے، کہ جس نے یہ رزق میرے لیے پیدا کیا ہے، میری ضرورتوں کا جو سامان فراہم کیا ہے، وہ کوئی نہ کوئی منتظم ہے، کائنات کو چلانے والا ہے۔ تو ہم نے اپنی نشانیوں کے ذریعے تمہیں بتایا ہے کہ میں ہوں، میں نہ نظر آؤں گا، نہ سونگا جاؤں گا، نہ چکھا جاؤں گا، نہ سنا جاؤں گا، نہ چھوا جاؤں گا، لیکن میں ایسی مخلوق بھیجوں گا کہ جو میری نشانی بن جائے گی۔ تو جب سورج اللہ کی نشانی، جب چاند اللہ کی نشانی، جب گردش لیل و نہار اللہ کی نشانی، جب ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی، تو وہ علی جو اللہ کی آیت کبریٰ ہو۔ اب تم نے ان کو دیکھا، سمجھ لیا، لیکن میری صفتوں کا اظہار نہیں ہو سکا۔ سورج کے ذریعے میری صفت کا اظہار نہیں ہو سکتا، چاند کے ذریعے میری صفت کا اظہار نہیں ہو سکتا، تو صفتوں کا اظہار ہو تو کیسے ہو؟ میں ایک ایسی ذات اور ہستی بھیج رہا ہوں کہ جس کے چہرے پر میری صفتیں یکجا نظر آئیں گی۔ میں اگر خالق ہوں، میں اگر رازق ہوں، میں اگر ستار العیوب ہوں، میں اگر رحیم اور رحمان ہوں، تو اس کے کرم کو دیکھو تو پتہ چلے گا میں کیسا کریم ہوں۔ اس کی ستار العیوبی کو دیکھو تو پتہ چلے گا میں کیسا ستار العیوب ہوں۔ اس کی رحمانیت اور رحیمیت کو دیکھو تو پتہ کیسے چلے گا تمہیں کہ میں کیسا رحمان اور رحیم ہوں۔ اس کی رزاقیت کو دیکھو کہ یہ کیسے نابینا عیسائی کو نوالے بنا بنا کے اس کے دہن میں رکھتا ہے، تو پتہ چلے گا کہ ایک خالق ایسا ہے جو موسیٰ کو بھی رزق دیتا ہے، فرعون کو بھی رزق۔ مخلوق کے ذریعے اس کے وجود کا احساس ہو سکتا ہے، مگر جو مظہر صفات الہی بن کر اس دنیا میں آیا ہو، وہ علی ہے کہ جو ایک ایسا آئینہ ہے جس میں نور الہی کی تجلیاں منعکس ہو رہی ہیں۔ دھوپ، سردی کا موسم ہے، دھوپ آپ تک نہیں پہنچ سکتی، سورج نظر نہیں آ رہا، دھوپ کیسے پہنچے؟ پتہ کیسے چلے سورج ہے؟ آپ تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دھوپ باہر ہے۔ میرے زوال کا تقاضا میں وہاں جا نہیں سکتا، اس کے کمال کا تقاضا وہ یہاں آ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے ایک ایسا آئینہ اتارا کہ جو شعائیں لیتا ہے اپنے ظرف کے لحاظ سے، اور ہم کو وہ شعائیں دیتا ہے ہماری حیثیت کے حساب سے۔ اب جو آئینہ اس نے اتارا وہ سورج نہیں، بلکہ سورج کی روشنی اس نے پڑی، اور وہ روشنی منعکس ہوئی، ریفلیکٹ ہوئی، اور وہ روشنی ہم تک پہنچی، تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی آفتاب ہے، تمازت ہے، حرارت ہے، کوئی مخرج و مصدر و منبع نور ہے،
جس آئینے کے ذریعے وہ اپنی تجلیوں کو منعکس کر کے ہم تک پہنچاتا ہے۔ خبردار، جب تم آئینے کے اندر نور منعکس ہوتا ہوا دیکھو تو تمہارا ظرف نہ چھلک جائے، آنکھیں خیرہ نہ ہو جائیں، آئینے کو سورج نہ کہہ دینا۔ سورج سورج ہے، آئینہ آئینہ ہے، لیکن خبردار اس آئینے کو معمولی بھی آئینہ بھی مت سمجھ لینا، اس لیے کیونکہ وہ آئینہ ہے کہ جس میں ہمارا نور تم تک منعکس ہو رہا ہے۔ اسی لیے علی وہ ہے کہ جو اس کی تجلیوں کو لے کر، نصیری سے یہی تو غلطی اور نادانی ہو گئی کہ اس نے آئینے کو سورج کہہ دیا۔ وہ آئینے کو سورج کیا بیٹا، یہی غلو ہے کہ جب انسان آئینے کو سورج کہنے لگے۔ سورج سورج ہے، آئینہ آئینہ ہے، ہم تک اس کا نور پہنچا اس کے ذریعے۔ تو غالب نے کہا، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ غالب ندیم کون؟ دوست کہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ اس کے جو پہلو میں بیٹھے اسے ندیم کہتے ہیں، اس کی صحبت اختیار کرنے والا، بادشاہ کا دوست، اس کی صحبت اختیار کرنے والا، اس کے پہلو میں بیٹھنے والا۔ غالب کہتے ہیں، غالب دوست کون ہے؟ اللہ۔ ندیم دوست کون ہے؟ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، بندگی علی کی کرتا ہوں، عبادت اللہ کی ہو جایا کر۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ بندگی علی کی کرتا ہوں، غلامی علی کی کرتا ہوں، اطاعت علی کی کرتا ہوں، لیکن عبادت اللہ کی ہوتی ہے، کیونکہ ندیم دوست ایسا ہے جس سے دوست کی بو آ رہی ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں نور الہی کی تجلیاں منعکس ہو رہی ہیں۔ یہ عین توحید ہے، یہ عین ایمان ہے، یہ عین اسلام ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ غلط بھی دیکھو گے علی کو تو عام انسان معلوم نہیں ہوگا۔ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا۔ تو علی وہ کہ جو مظہر اوصاف کردگار، پروردگار کی صفتیں جس کی ذات کے ذریعے منعکس ہو رہی ہیں۔ صفات علی، صفات اللہ سمٹے تو علی بنے، صفات علی سمٹے تو عباس بنے۔ علی اگر وہ آئینہ ہے جس میں نور الہی کی تجلیاں منعکس ہوتی ہیں، تو عباس وہ آئینہ ہے جس میں اوصاف و خصائل علی منعکس ہوتے ہیں۔ علی کی مکمل تصویر ہے جناب عباس، مکمل تصویر۔
حضرت عباس کی جملہ صفتیں ذات علی کی مظہر، علی کی ذات کا جو اظہار کر رہی ہوں وہ ہیں حضرت عباس۔ حضرت عباس کا مقام کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ جناب زہرا نے جسے اپنا بیٹا کہا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں تم میرے بیٹے ہو، تم میرے بچے ہو، لیکن جب کلام عصمت کی زبان سے ہو تو روایتی نہیں ہوتا، وہ پرمانی ہوتا ہے۔ معصوم کے پاس اتھارٹی ہے، اللہ کے پاس اتھارٹی ہے، جسے چاہے اولاد بنا دے، جسے چاہے ولدیت سے نکال دے۔ جب کہہ دیا، قرآن نے نہیں کہا ابناءنا و ابناکم؟ کیا امیر المومنین نے مباہلہ کے بعد حسنین کو حکم دینا نہیں چھوڑ دیا تھا؟ پوچھا گیا کیوں نہیں دیتے حکم؟ کہا مباہلہ کے بعد قرآن نے انہیں رسول کا بیٹا جو بنا دیا ہے، علی اپنے بیٹوں کو تو حکم دے سکتا ہے، رسول کے بیٹوں کو حکم نہیں دے سکتا۔ حسن اور حسین اب رسول کے بیٹے، صلب کسی اور کی اب بنا دیا قرآن نے۔ یہ وہ دلیل ہے جو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کہتے ہیں، آپ تو بیٹی کی اولاد ہیں۔ تو مولا نے آیا مباہلہ پڑھی اور کہا کہ اس دن کے بعد سے اب حسنین نواسے نہیں رہے، رسول کے بیٹے ہو چکے ہیں۔ ابناءنا و ابناکم، اب بیٹا بنا دیا۔ اب علی نے حکم دینا چھوڑ دیا۔ یہی سبب ہے کہ علی نے اعلان کیا صفین میں کل میں عالم اپنے بیٹے کو دوں گا اور اس کو بھیجوں گا میدان کارزار میں۔ کسی نے پوچھا کہ حسن اور حسین کو بھیجیں گے؟ کہا نہیں، وہ تو رسول کے بیٹے ہیں، میں اپنے بیٹے عباس کو بھیجوں گا۔ عباس اب میرا بیٹا۔ جناب زہرا اگر بیٹا کہہ دیں تو یہ منہ بولا بیٹا نہیں، یہ حقیقی بیٹا ہے۔ جیسے حسنین حقیقی بیٹے بن گئے نبی کے، ایسے ہی جناب زہرا نے جب کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے تو اب یہ صرف جملہ نہیں ہے، اس میں حقیقت پنہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ وصیت بی بی زہرا کی موجود ہے۔ فرمایا علی اگر کبھی میرا حق مل جائے، فدق مل جائے، تو اس کے 4 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ حسن اور اولاد حسن کا، دوسرا حصہ حسین اور اولاد حسین کا، تیسرا حصہ زینب اور ام کلثوم کا، چوتھا حصہ میرے بیٹے عباس اور اس کی اولاد کا۔ یہ وصیت موجود ہے تاریخ میں بی بی زہرا کی، کہ جس میں جناب عباس کو شریک قرار دیا ہے فدق میں۔ جناب زہرا نے لباس اپنے ہاتھوں سے سی کے زینب کے حوالے کر دیا کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو ماں کی طرف سے یہ لباس پہنا دینا، ابا کل اس کو بھیجوں گا جو میرا بیٹا ہے۔ آئے عباس۔ اب علی نے سجایا اپنا ماما عباس کے سر پر، اپنا عباس کا ماما اپنے سر پر، عباس کی ردا اپنے دوش پر، اپنی ردا عباس کے دوش پر، اپنا پٹکا عباس کی کمر میں، عباس کا پٹکا اپنی کمر میں، عباس کے نالین اپنے پیروں میں، اپنے نالین عباس کے پیروں میں، سجا کے سوار کے ہاتھوں میں تلوار دے کر گھوڑے پر بٹھایا۔ کہا بیٹا نقاب ڈال لو۔ حضرت عباس نے نقاب ڈالی، اب آنکھیں ظاہر ہو رہی ہیں، اب پتہ نہیں چل رہا کہ کون ہے۔ آنکھوں سے پتہ لگاتے تھے عرب یا تلوار کی کاٹ سے کہ کون ہے، نقاب ڈلی ہوئی ہے۔ شاعر نے جب اپنے تخیلات میں اس منظر کو دیکھا کہ عباس کے ہاتھوں میں تلوار، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، علی نے سجا کے سنوار کے عباس کو گھوڑے پر بٹھایا، اب جناب عباس نے اپنی تلوار کو دیکھا ہوگا تو شاعر کے ذوق شاعری نے انگڑائی لی اور اپنے تخیلات میں وہ منظر دیکھ رہا ہے کہ جناب عباس اپنی تلوار کو دیکھ کے اس سے خطاب کر کے کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے، سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے۔ سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن،
آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے، سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے، نوک سے روک لے گردش وقت کو، دست و شام و وجود و سحر کاٹ دے۔ آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر، اس کے پر کاٹ دے، تو رعایت نہ کر، اس کے پر کاٹ دے۔ انگڑائے لی علی کے شعر نے، جسے اللہ نے اپنا شعر کہا اسے علی کہتے ہیں، جسے علی نے اپنا شعر کہا اسے جناب عباس کہتے ہیں۔ مرزا دبیر کہتے ہیں نیزہ زمین پر مارا، نیزہ زمین پر آپ نے مارا جو یک با یک، ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک، شاید قیامت آئی زمین پہ گرا فلک، بس الحفیظ کہہ کے لرزنے لگے ملک، غل تھا الٹ چکا ہے جری آستین کو، یا بو تراب آ کر بچا لے زمین کو، غل تھا الٹ چکا ہے جری آستین کو، یا بو تراب آ کر بچا لے زمین کو۔ ایڑ لگائی عباس نے، مہمیز کیا گھوڑے کو، عباس کا گھوڑا میدان کارزار میں دوڑا، تلوار بے نیام ہے، وار کر رہے ہیں عباس، سر کٹ کٹ کر عرض صفین پر گرنے لگے، عرض صفین دور تک سرخ ہو گئی، میمنے کو میسرے پر، میسرے کو میمنے پر، قلب لشکر کو حضرت عباس نے الٹ دیا، الٹا جناب عباس نے۔ لوگوں نے دیکھا کون ہے یہ، آنکھوں سے لگتا ہے علی ہے، تلوار کے وار سے لگتا ہے علی ہے، تلوار کا وار، تلوار کی کاٹ، آنکھوں کا قذب، اس کی سرخی بتا رہی ہے کہ علی ہے، جو نقاب ڈال کر تلوار کو بے نیام کر کر، گھوڑے کو مہمیز کر کر میدان کارزار میں آ کر ہمارے سروں کو کاٹ رہا ہے۔ لشکر دوڑا، جب علی نے یہ منظر دیکھا کہ میرا بیٹا عباس ایسے جنگ کر رہا ہے جیسے باپ کرتا ہے، یہ تو باپ کا مظہر ہے، تو علی کے ذوق شجاعت نے انگڑائی لی۔ ایک مرتبہ غلام سے کہا جاؤ میرا خود لاؤ، بختر لاؤ، زیرہ لاؤ، تلوار لاؤ۔ علی نے زیب تن کیا، نقاب ڈالی، گھوڑے پر بیٹھے، مہمیز کیا، ایڑ لگائی، گھوڑا دوڑا، تلوار کو بے نیام کیا، سروں کو کاٹتے ہوئے علی آگے بڑھے۔ عباس ادھر جنگ کر رہے تھے، آگے بڑھ کے عباس کے پہلو میں آ گئے۔ عباس نے علی کو دیکھا، علی نے عباس کو دیکھا، لشکر نے دونوں کو دیکھا، دیکھ کر بھاگے یہ کہتے ہوئے کہ ابھی تو ہم ایک علی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، یہ دو علی کہاں سے؟ ایک صلوات پڑھو۔ ابھی تو ہم ایک علی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، یہ دو علی کہاں سے آ گئے؟ اب جو عباس نے نقاب الٹی، صفین کا میدان الٹ دیا، یہ نقاب نہیں الٹی عباس نے، صفین کا میدان الٹ دیا۔ زلف تھی حضرت عباس کی جو چہرے پر لہلہا رہی تھی۔ علی نے جب دیکھا نا کہ فضاؤں کو چیرتا ہوا، تاریکیوں کو چیرتا ہوا میرا چاند آ رہا ہے، تو ایک مرتبہ عباس کے حسن کو دیکھ کے کہا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ تو بنی ہاشم کا چاند ہے جو تاریکیوں کو چیرتا ہوا۔ کتنی عمر تھی حضرت عباس کی؟ 13 برس، بعض روایتوں میں 11 برس، لیکن شجاعت کا وہ عالم کہ جیسے علی کی جوانی پلٹ آئی ہو۔ جنگ صفین جس نے الٹ دیا ہو، اس کے بعد عباس کو تلوار چلانے کا موقع نہ مل سکا۔ عزادارو، علی شہید ہوئے، عباس تلوار نہ چلا سکے۔ حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، عباس تلوار نہ چلا سکے۔ عباس کی مظلومیت تو ملاحظہ فرماؤ عزادارو،
جب جناب عباس کاندھا دے کر حسن کے جنازے کو آگے بڑھ رہے تھے اور تیروں کی بارش ہوئی، جناب عباس ننگے پیر دوڑتے ہوئے گھر کے اندر آئے، اپنی تلوار کو نکالا اور دوڑتے ہوئے گھر سے باہر جو نکلے تو جب زینب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ ام کلثوم سے کہا، ام کلثوم حالات ٹھیک نہیں لگ رہے، اس لیے کیونکہ عباس کبھی ایسا ہوا نہیں کہ گھر کے اندر آیا ہو اور مجھے سلام نہ کیا ہو، آج پہلی مرتبہ ہے کہ میرے بابا کی جوانی گھر کے اندر آئی، تلوار کو نکالا، سلام نہیں کیا، بپھرا ہوا شیر گھر سے باہر نکلا۔ ظالموں، کیا تم نے اس لاشے کو لاوارث سمجھ رکھا ہے؟ حسن کا بھائی عباس موجود، مگر جناب عباس کو تلوار چلانے کا موقع نہ مل سکا۔ عزادارو، میں آگے بڑھ رہا ہوں، سوال بیعت ہوا امام سے، عباس کو لوریاں نہیں سنائی گئی تھی، ماں نے عباس کو لوریاں نہیں سنائی تھیں، بلکہ یہ تلقین کہ عباس، علی نے تجھے کس دن کے لیے مانگا تھا، اس حقیقت کو فراموش نہ کرنا۔ عباس کے بازوؤں کی مچھلیاں مقتل کی خوریزی کی منتظر رہی ہیں ہمیشہ۔ جب مدینے سے گزر رہے تھے تو ماں جناب فاطمہ زہرا کی قبر پر لے کر آئی اور آ کے کہتی ہیں، عباس تجھے یاد ہے نا آقا نے تجھے کس دن کے لیے مانگا تھا؟ روایت کے یہ جملے ہیں کہ علی کا بپھرا ہوا شیر ایک مرتبہ ایسے کانپنے لگا کہ بندے زرہ ٹوٹ گئے، اور ایک مرتبہ عباس نے کہا، اماں اگر آقا نے اجازت دے دی تو بنی امیہ کو وہ سبق سکھاؤں گا کہ کبھی بیعت طلبی کسی معصوم سے نہ کر سکیں۔ مدینے میں سوال بیعت ہوا، عباس کا ہاتھ عزم بن کے قبضہ شمشیر پر جا کر رکا۔ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین سے سوال بیعت کرے؟ حسین جب اندر گئے ہیں کمرے کے ولید کے جہاں مروان موجود تھا، کہا، عباس اگر میری آواز بلند ہو تو کمرے کے اندر آ جانا۔ عزادارو، ادھر حسین کی آواز بلند ہوئی، مروان کہتا ہے، ولید حسین کو نہ جانے دے، اسے قتل کر دے یہیں۔ ایک مرتبہ معصوم چہرے کی پیشانی پر نفرت کے نقوش ابھرنے لگے اور حسین نے اونچی آواز میں کہا، تیری کیا حیثیت کہ تو حسین کو قتل کر سکے؟ عباس نے جیسے ہی آواز سنی ایک مرتبہ تلوار کو بے نیام کیا، دروازے کو توڑ کر اندر آئے۔ ایک مرتبہ عباس کی نگاہیں ظالموں کو دیکھ رہی تھی، ان قریب تھا کہ عباس گردنیں کاٹ دے۔ حسین نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، عباس ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے۔ لہو کے گھونٹ پیتا رہا علی کا بیٹا۔ تلوار چلانا شجاعت نہیں ہے، جب موقع آ جائے تو تلوار کو میان میں رکھنا اس سے بڑی شجاعت ہے۔ یہ ہے عباس کی شجاعت کہ جب تلوار چلانے کی ضرورت ہو تو پیچھے نہ ہٹے، جب تلوار چلانے کی ضرورت نہ ہو تو تلوار کو سونت کر آگے نہ آ جائے، یہ شجاعت ہے۔ قافلہ چلا، مکہ میں آ گیا، حسین طواف کر رہے ہیں، عباس طواف کر رہے ہیں، حالت احرام میں جہاں چیونٹی کو مارنے کی بھی اجازت نہیں۔ حسین نے کہا، عباس ظالم احرام میں خنجر چھپائے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا اللہ کی زمین میرے خون سے رنگین ہو جائے۔ عباس ہم حج کو عمرے میں تبدیل کریں گے اور مکہ چھوڑ دیں گے۔ عباس کے ہوتے ہوئے حسین نے مکہ چھوڑ دیا، بلکہ یہ کہوں کہ عباس کو کہیں جلال نہ آ جائے تو حسین نے مکہ چھوڑ دیا۔ چلے آگے چلے، کرسی پر جلوہ افروز ہوئے، خیمے نصب ہوئے، رات دن مسلم کی یاد دل میں باقی ہے۔ مسلم کون ہے؟ عباس کے سگے بہنوئی ہیں جناب مسلم، جناب رقیہ علی کی بیٹی حضرت عباس کی سگی بہن، جناب مسلم جناب رقیہ کے شوہر۔
جب ناقہ سوار نظر آیا عباس نے روک کے پوچھا مسلم کا حال بیان کرو. امام کے نزدیک گیا, امامہ اتار کے امام کے قدموں میں رکھ کے کہا جب چلا ہوں تو مسلم کے لاشے میں رسی باندھ کر بچے گھسیٹ. بیویاں رونے لگی, عزادارو, زینب رونے لگی, ام کلثوم, جناب رقیہ رونے لگی. جب جناب رقیہ کی آواز سنی نا عباس نے بہن رو رہی ہے, تو عزم بن کے ہاتھ قبضہ شمشیر پر جا کر علی کے بیٹے کا رک گیا. اور اسی حالت میں جناب عباس خیمے کے اندر داخل ہوئے. آنکھوں میں آنسو تھے جناب رقیہ کے. عباس کو دیکھ کے کہا بھیا پردیس میں میری مانگ اجڑ گئی, تیرے ہاتھوں میں تلوار رہی. عباس کو جلال آیا, بہن تیری عظمت کی قسم, اگر مسلم کا بدلہ کوفے میں خون نہ بہ جائے. ادھر یہ آواز سنی شیر کی. حسین تیزی سے دوڑتے ہوئے خیمے کے اندر آ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں عباس تجھے میرے حق کی قسم. سر جھکا لیا میرے شیر نے. کربلا آ گئے. حر نے لشکر روکا, حر نے لشکر روکا, لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا حر نے. عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کے گھوڑے کی لجام کو پکڑے. ادھر عباس کو جلال آیا اور اب عباس نے تلوار کو بے نیام کر لیا. کچھ لوگوں کو قتل کیا عباس نے. امام حسین نے روک دیا, کہا نہیں عباس ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے, یہ لڑنے کے لیے آئے, لیکن محبت کی نگاہوں سے بھائی نے بھائی پر نظر ڈالی کہ کوئی تو ہے اس عالم غربت میں کہ جو تلوار سونت کر جنگ کی گہرائیوں میں ڈوبنے کے لیے تیار ہے. خیمے نصب ہو گئے, کربلا میں اتر گئے حسین. ادھر خیمے نصب ہوئے, ادھر ظالم کا لشکر کا دستہ آیا اور کہا کہ اضافت کے ساتھ سکینہ کا خیمہ فرات کے کنارے سے ہٹا لو. بس یہ سننا تھا عزادارو. عباس باہر نہیں تھے, خیمے میں تھے, اور ظالم نے کہا تھا جناب علی اکبر سے. اکبر باہر, عباس خیمے میں. عباس نے یہ سن لیا کہ ظالم کا یہ مطالبہ ہے کہ خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لو. کس کا؟ سکینہ کا خیمہ. بپھرا ہوا شیر ہاتھ عزم بن کے قبضہ شمشیر پر جا کر رکا. خیمے سے علی کا شیر باہر نکلا. جناب علی اکبر سے بات کر رہا تھا نا ظالم, اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا عباس نے بلا تشبیہ, اور علی اکبر کو پیچھے ہٹا کے کہا تم مجھ سے گفتگو کرو. کون ہے تم میں ایسا جو یہ جرت کرے کہ سکینہ کا خیمہ فرات کے کنارے سے ہٹا لیا جائے. عزادارو وہ حسین جو عباس کو مدینے سے لے کے کربلا تک روکتے چلے آ رہے تھے, یہ وہ منزل تھی کہ اب حسین نے عباس کو روکنا مناسب نہیں سمجھا, بلکہ سیدھے زینب کے خیمے میں جا کے کہا زینب بھیا عباس کو جلال آ گیا. عزادارو فضہ کو زینب نے بلا کے کانوں میں کچھ کہا. بلا تشبیہ عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر تھا, نسیں عباس کی ابھری ہوئی تھی. عزادارو ادھر فضہ دوڑی ہوئی آئی, ادب سے سر جھکا لیا. عباس نے کنیز کو دیکھ کے پوچھا اے شہزادی کی کنیز فضہ, کیا شہزادی کا کوئی پیغام لائی ہو؟ بس عزادارو فضہ نے عباس کے کانوں میں نہ جانے کیا کہہ دیا کہ وہ ہاتھ جو قبضہ شمشیر پر تھا اب اس میں لرزہ طاری ہونے لگا. ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں فضہ اے بی بی جناب زینب سے کہہ دو سر سے ردا نہ اتارے, عباس تلوار نہیں چلائے گا. سر سے ردا نہ اتارے, عباس تلوار نہیں چلائے گا. عباس لہو کے گھونٹ پیتے رہے. عزادارو یہ تو عباس کا ذکر تھا. ایک بچے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو مدینے میں 4 برس کا تھا, اپنے بابا کا انتظار کر رہا تھا کہ میرا باپ کب آئے گا, عراق کے سفر سے کب پلٹے گا. ہاں عزادارو ایک لشکر آیا, مدینے کے باہر آ کر رک گیا. ایک قافلہ آیا, منادی نے ندا دی مدینے والو مدینہ اب رہنے کی جگہ نہیں. خاندان رسالت تباہ ہو گیا, فرزند رسول قتل ہو گئے.
بشیر آگے آگے، مدینے والے ماتم کرتے ہوئے بشیر کے ساتھ ساتھ چلے۔ بشیر کہتا ہے اسی اثنا میں ایک 4 برس کا بچہ میری نگاہوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ نرگسی آنکھیں تھیں، اس کے حسین گھونگر والے بال اس کے رخساروں پر لہلہا۔ بشیر کہتا ہے اتنا خوبصورت بچہ میں نے اپنی زندگی میں۔ اس نے بڑے معصوم لہجے میں مجھ سے سوال کیا، شیخ کیا عراق سے قافلہ آیا ہے؟ بشیر کہتا ہے ہاں میرے لال، عراق سے قافلہ آیا۔ بچہ فوراً پوچھتا ہے کہ اس قافلے میں میرا بابا بھی آیا ہے؟ اگر میرا بابا آیا ہو تو اپنی دادی سے کہوں میرے سر میں تیل لگا دے، میری آنکھوں میں سرما لگا دے، مجھ کو نیا لباس پہنا دے۔ بشیر پوچھتا ہے میرے لال تم کون ہو، تمہیں کس کا انتظار ہے؟ بچہ کہتا ہے شیخ تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں فضل ہوں، میں عباس کا بیٹا ہوں۔ مجھے میرے بابا نے دادی کی خدمت کے لیے یہاں چھوڑا تھا، بس عزادارو بشیر نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبوت کے گھرانے کا پروردہ یہ بچہ سب کچھ سمجھ گیا، زمین پر بیٹھا، گریباں کو چاک کیا، آستینوں کو الٹا، ہاتھوں میں خاک اٹھائی، سر پہ ڈالتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا بشیر ارے کیا میں یتیم ہو گیا، ارے کیا میرا بابا مارا گیا، آئے میرا بابا، آئے میرا بابا، آئے میرا بابا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ پالنے والے ذکر کے صدقے میں مومنین کے اور مجلس سننے والے جملہ مومنین اور مومنات کی گناہوں کو معاف فرما دے، مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے، جو بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، فریض جوان ہے عزت و آبرو کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دے، نوجوانوں کو وہ توفیق دے جو تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکے، کوئی شریعت کا پابند نہ ہو اسے نماز و روزے کا پابند کر، کوئی عزاداری کو سبک سمجھتا ہو عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ ہو، بچوں کے سروں پر والدین کا سایہ قائم اور دائم رکھ، جن کی گودیاں آباد ہیں انہیں ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھ، بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار کر دے، زیارات کے متمنی ہیں شرف زیارات بخش دے، رب کریم مرحوم کے درجات بلند فرما، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، کی صحت و آبرو اور رزق میں کثیر اضافہ دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم، حضور کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مہندی حسن کاظمی ابن سید محمد حسین کاظمی سابق پروفیسر شیعہ PG کالج لکھنؤ کی روح کو ثواب ایصال فرما دی۔